بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جہان نیوز، اور ہم جہان نیوز کے فورم ہال میں موجود ہیں راولپنڈی میں، اور ہمارے درمیان آل پاکستان فیڈرل امپلائیز کوآرڈینیشن کونسل کے روح رواں اور نائب صدر سید فرق صدر اور ان کے ساتھ کونسل کے رہنما ضیاء خان یوسف زئی موجود ہیں۔ آج کل امپلائیز ہوں یا ریٹائرڈ امپلائیز ہوں، دونوں کی نظریں وفاقی بجٹ پہ لگی ہیں۔ ہم اخبار والے جو ہیں اور چینل والے مختلف ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں کہ جی امپلائیز کی تنخواہوں میں اتنا اضافہ متوقع ہے، اور پینشنرز کی پینشن میں اتنے فیصد اضافہ ہے۔ مختلف ذرائع ہوتے ہیں، کچھ لوگ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ وہ امپلائیز اور ریٹائرڈ امپلائیز کے مفاد کے لیے ظاہر ہے کہ وہ لگے ہوتے ہیں کہ جی ہم ان کو کوئی ہوپ دلائیں، امید دلائیں کہ اگلا بجٹ ان کے لیے کچھ آسانیاں لائے گا یا واقعی مشکلات لائے گا۔ کیوں کہ جب سے یہ موجودہ حکومت برسر اقتدار ہے، آج 13 مہینے ہو گئے اس کو اقتدار میں، اس نے ہر شعبہ زندگی کے اندر صرف اور صرف پاکستانی شہریوں پر ٹیکس لگائے، اور ریزننگ کچھ بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ کوئی ریلیف کی امید کی اور کوئی کہنے کے خوشی کی خبر کہیں سے بھی نہیں آئی۔ مارکیٹ میں جائیں تو روزانہ اشیاء صرف کی قیمتوں میں ایک نیا اضافہ ہوتا ہے، سبزی ہو یا گوشت ہو یا اور دوسرے یوٹیلٹی آئٹمس ہوں، چینی ہو، چاول ہو، ایون دین آٹا ہو۔ آٹے کا ایک ریٹ گورنمنٹ دیتی ہے، ایک مارکیٹ والوں نے اپنے طور پہ اپنایا ہے، اس میں وہ بہت ساری دلیلیں بھی دیتے ہیں، ہمارے امپلائیز ہیں، ہمارے کرائے ہیں، ہمارا ٹیکس ہے، ہماری آمد و رفت ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ بڑھا دیتے ہیں، کوئی لاجک نہیں ہوتی ان کے پاس۔ اور سب سے بڑھ کے جو ایک تشویشناک خبر ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کی ریٹ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ گورنمنٹ صرف وہ لسٹیں تو جاری کر دیتی ہے لیکن وہ ان پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ ابھی ایک مہینے کے دوران 20 روپے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر کمی ہوئی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹرز نے 1 روپیہ بھی کم نہیں کیا کرایوں میں، اور شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم شروعات کرتے ہیں، آج ہمارا موضوع یہی ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ متوقع ہے اور پینشنرز کی پینشن میں کتنا اضافہ ممکن ہے، کیونکہ فرق صاحب ایک عرصے سے ان ایشوز کے اوپر بڑی ایک جان فشانی سے اور محنت سے اور کمٹمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ان کی آواز اٹھاتے ہیں، وفاقی وزراء سے ملتے ہیں، جو کچھ کمیٹی گورنمنٹ بناتی ہے ان سے مذاکرات کرتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ فرق صاحب آپ آغاز کریں کہ یہ جو ہمارا پینشنرز طبقہ ہے، اس کو کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے اور یہ کچھ ان کو خوشخبری ملے گی اس وفاقی بجٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ کے توسط سے اپنے مسائل ہم گورنمنٹ کے عواموں تک انشاءاللہ پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور امید ہے کہ آنے والے بجٹ میں جیسا کہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہمیں ریلیف دیں گے۔ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، جب ایک بندہ اپنے زندگی کی قیمتی زندگی کے قیمتی حصہ گزار کر جب ریٹائر ہوتا ہے تو ہمارے یہاں سسٹم ایسا ہے کہ اس کی جیب بالکل خالی ہوتی ہے۔ یہ میں 80% لوگوں کی بات کر رہا ہوں، 20% اشرفیہ جو ہے وہ تو پھر بھی کچھ گزارا کر لیتے ہیں۔ جو نچلے طبقے کے ملازم اور پینشنر جب وہ بن جاتے ہیں، وہ بیچاروں کی تو تنخواہ ہی 15 دن میں ختم ہو جاتی ہے، ان کے پاس تو جمع شدہ کوئی رقم نہیں ہوتا ہے۔ دوسری یہ بات ہے، جیسے وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اگر ان کے پاس سرکاری مکان ہے تو سرکار جو ہے اپنے قواعد کے مطابق 6 ماہ کے بعد ان کے سر سے وہ سایہ بھی چھین لیتی ہے۔
اب پینشنر کی حالت یہ ہے، بچے تعلیم کچھ حاصل کر رہے ہیں، پینشنر سوچتا ہے کہ جو پیسے ملیں گے اس میں سے ہم جو ہے اپنے بچوں کی شادی کریں گے، ہم شاید بقایا زندگی کچھ آرام کی گزار سکیں گے، کچھ راحت کی گزار سکیں گے۔ لیکن گزشتہ 3 سالوں میں اس کا الٹ ہوا۔ اگر آپ گزشتہ 3 سالوں میں دیکھیں تو تقریباً 200% مہنگائی میں اضافہ۔ اور پینشنروں کو کیا ملا؟ گزشتہ 3 سال میں صرف اور صرف 15% پینشن بڑھی ہے۔ تو وہ بیچارہ پینشنر جو ہے، جس کا گزارا ہی پینشن پہ ہے، جس کا گزارا اور جس کی فیملی کا گزارا پینشن پہ ہے، تو وہ 185 کا جو فرق مہنگائی اور پینشن میں نہ ہی ہم روڈوں پہ آ سکتے ہیں، ہم تو صرف دعائیں دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہوں گے کہ اگر آپ ہمارے مطالبات پر ہمدردانہ غور کریں گے اور پینشنروں کے پینشن میں کم از کم 100% موجودہ مہنگائی کے حساب سے اضافہ کریں گے، اور گروپ انشورنس کی رقم جو ہے وہ کی جائے گی، کیونکہ بلوچستان میں یہ رقم ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی ادا کر دی جاتی ہے۔ میں ایک بار پھر آپ کے ادارے کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی آواز حکومت تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ جب ہم یوسف زئی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ سرکاری ملازمین اس وقت کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور ایسوسیشن کی طرف سے بھی کے ساتھ کیا نظامین کی گئی ہے، اور کیا توقع ہے کہ اس پیریڈ میں کس حد تک ریلیف مل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں جیان پاکستان، جیان نیوز کے، کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اور ہماری آواز بنی، اور ہمیں امید ہے کہ یہ آواز حکومت کے ایوانوں تک پہنچے گی۔ دراصل سرکاری ملازمین ہی حکومت چلاتے ہیں۔ حکومت تو کسی نہ کسی حوالے سے، سیاسی حوالے سے بن جاتی ہے، لیکن سرکاری ملازمین اگر کام کرنا چھوڑ دیں، اگر ہڑتال پہ چلے جائیں، اگر تالہ بندی کر دیں، تو حکومت کا کام رک کے رہ جاتا ہے۔ ابھی اس وقت سرکاری ملازمین حکومت کے ساتھ ہیں، ایک مشکل وقت ہے، حکومت کوشش کر رہی ہے پاکستان میں حالات بہتر کرنے کی، لیکن ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین یہ بھی چاہتے ہیں کہ کم سے کم ان کو اور ان کے بچوں کو 2 وقت کی روٹی مل سکے۔ موجودہ مہنگائی سب کے سامنے ہے کہ بجٹ ایک مرتبہ آتا ہے سال میں، لیکن سرکاری ملازمین کے لیے تو روزانہ بجٹ آتا ہے۔ جب وہ دکان میں جاتا ہے، کسی چیز کی قیمت پوچھتا ہے تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے، جب وہ اگلے دن جاتا ہے تو تبدیل ہو چکی ہوتی ہے، یعنی ایک نیا بجٹ آ جاتا ہے، اس سے اگلے دن پھر تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس صورتحال میں سرکاری ملازم پس کے رہ گیا کہ اس کی تنخواہ ایک مرتبہ بڑھنی ہے، مہنگائی 200% بڑھ چکی ہے، آنے والے بجٹ کے نتیجے میں مہنگائی 100-200% اور بڑھے گی، لیکن جو تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا وہ بھی احسان کر کے کہا جائے گا کہ 10-15-20% آپ کو اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مرتبہ ملازمین نے یہ چیز سوچ رکھی ہے کہ 15-20% اضافہ نہیں لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بجٹ سے چند دن پہلے ایک ادارے کے سرکاری ملازمین کے لیے 300% بڑھا دیے جاتے ہیں۔ بجٹ سے چند دن پہلے کچھ خاص کیڈرز کے لیے اور کچھ خاص
ملازمین کے لیے 100% اضافہ کر دیا جاتا ہے. اور اس سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہی ہماری حکومت ایگزیکٹو الاؤنس کی صورت میں گریڈ 17 سے اوپر ملازمین کو ایگزیکٹو الاؤنس دیتی ہے، جس میں 150% اضافہ کر دیا جاتا ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی صرف ان ملازمین کے لیے نہیں ہے. ملازمین ہمارے جو ملازمین ہیں، جو محروم ملازمین ہیں، مہنگائی ان کے لیے بھی ہے. وہ بھی اسی اسلام آباد میں رہتے ہیں، ادھر ہی سے وہ فروٹ بھی خریدتے ہیں، سبزی بھی خریدتے ہیں، باقی چیزیں بھی خریدتے ہیں. تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے ملازمین کے لیے. ملازمین کے کنونس کی صورتحال ہے کہ ان کے لیے آفس جانا اور اس سے آفس سے واپس آنا مشکل ہو گیا. وہ کہیں لفٹ لے کے جاتے ہیں، کہیں پیدل چل کے جاتے ہیں، کہیں کسی اور طریقے سے اپنے آفس جاتے اور آتے ہیں. تو قرض ادھار کر کے آفس جانا آنا پڑتا ہے. تو اب حکومت کو یہ چیز سوچنی ہوگی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملازم خوشحال تو ملک خوشحال ہے. اس لیے کہ ملازم